بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں میرے کچھ وائس نوٹس آئے تھے اس حوالے سے کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، واجب ہے یا مستحب ہے۔ اس حوالے سے میں نے کچھ آیات و روایات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور ان میں ایک وائس نوٹ یہ تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے نماز جمعہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اوپر جو لعنت کی ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں لعنت کی گئی ہے، اور وہ لعنت کس کو کی گئی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو بنو امیہ کے حکمران تھے، کیونکہ وہ ممبروں کے اوپر بیٹھ کر جمعے اور عیدین کے خطبے میں خصوصاً اور باقی نمازوں میں عموماً محمد اور آل محمد کے اوپر، علی اور اولاد علی کے اوپر سب و ستم کرتے تھے، لعن طعن کرتے تھے، گالم گلوچ کرتے تھے، تو امام سجاد علیہ السلام نے ان حکمرانوں کے اوپر، ان خطیبوں کے اوپر جو سب و شتم کیا کرتے تھے، گالم گلوچ کیا کرتے تھے، لعن طعن کیا کرتے تھے علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کے اوپر، ان کے اوپر امام سجاد علیہ السلام نے لعنت کی تھی، اور ان نمازیوں کے اوپر لعنت کی تھی جو ان خطیبوں کی اس بکواس کو سن رہے ہوتے تھے اور پھر بجائے اس کے اوپر احتجاج کرنے کے یا خاموشی اختیار کرنے کے آگے سے سبحان اللہ کیا کرتے تھے۔ تو میرے اس وائس نوٹ کے اوپر ہمارے اپنے بہت سارے لوگوں نے اعتراضات اٹھائے۔ اکثریت نے تو میری وائس نوٹس کی تائید کی، مجھے اپریشیٹ کیا، اور وہ لوگ جو کہ نماز عید پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے انہوں نے جانا بھی شروع کیا اور مجھے فیڈ بیک دیا اس حوالے سے کہ جی آج ہم گئے تھے عید نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن چونکہ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا، اس لیے ان کا اعتراض رفع کرنے کے لیے، ان کا اعتراض دفع کرنے کے لیے آج میں صحیفہ کاملہ، جس کا ترجمہ و حواشی قائد ملت جعفریہ پاکستان، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے بانی سربراہ حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے کیا ہے، وہ اور جو امامیہ مغل موتی دروازے لاہور سے شائع ہوا ہے، اس سے آپ کی خدمت میں امام سجاد علیہ السلام کے وہ الفاظ، وہ نص الفاظ، وہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو خود پتہ چل جائے، آپ خود سے سن لیں، پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس کے اوپر لعنت کی ہے۔ یہ صحیفہ کاملہ کا صفحہ نمبر 363 ہے، اور اس میں امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ اس دعا کا ٹائٹل اور عنوان جو دیا ہے وہ ہے عید الاضحیٰ اور روز جمعہ کی دعا۔ عید الاضحیٰ اور روز جمعہ کی دعا۔ امام سجاد علیہ السلام دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بار الہا، یہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں مسلمان معمورہ زمین کے ہر گوشے میں مجتمع ہیں۔ ان میں سائل بھی ہیں اور طلبگار بھی، ملتجی بھی ہیں اور خوفزدہ بھی۔ وہ سب تیری ہی درگاہ میں، وہ سب تیری ہی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور تو ہی ان کی حاجتوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ لہٰذا میں تیرے وجود و کرم کو دیکھتے ہوئے اور اس خیال سے کہ میری حاجت براری تیرے لیے آسان ہے، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ یہ جو دعا ہے کافی طویل دعا ہے یہ، دیکھیں اس کی شروع کے الفاظ دیکھیں، کہتے ہیں عید الاضحیٰ اور روز جمعہ کے بارے میں۔ عید الاضحیٰ، بار الہا، یہ مبارک و مسعود دن ہے، عید کے دن کو کہہ رہے ہو، عید الاضحیٰ کے دن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں مسلمان معمورہ زمین کے ہر گوشے میں مجتمع ہے، اکٹھے ہوئے۔ اس دن کو، عید کے دن کو امام سجاد علیہ السلام نے مسعود دن کہا ہے، مبارک دن کہا ہے۔ تو جو لوگ عید منانے کے منکر ہیں وہ ذرا امام سجاد علیہ السلام کے الفاظ پر غور کریں، کیونکہ یہ دعا کافی طویل ہے، اور اگر میں پوری دعا آپ کی خدمت میں پیش کروں تو وہ بہت طویل ہو جائے گا، وائس نوٹ بہت طویل ہو جائے گا۔ میں اس دعا کا متعلقہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو کہ صفحہ نمبر 366 اور 367 کے اوپر ہے۔ میں نے اس کو انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے، اس کی پکچر بنا کے میں آپ کو بھیجواؤں گا، میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، اور جو خاص پورشن ہے اس دعا کا اس کو میں نے بلیو اور ریڈ دونوں پینوں سے انڈر لائن کر رکھا ہے تاکہ آپ کی توجہ اس طرف آ سکے۔ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں اسی دعا میں: بار الہا، یہ مقام یعنی خطبہ و امامت نماز جمعہ، یہ مقام تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا اور تیرے امانت داروں کا محل تھا۔ دار آنے کا تو نے اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا، غصب کرنے والوں نے اسے چھین لیا، اور تو ہی روز اول سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے۔ نہ تیرا امر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے، اور نہ تیری قطعی تدبیر قضا و قدر سے جس طرح تو نے چاہا ہو اور جس وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے۔ اس مصلحت کی وجہ سے جسے تو بہتر جانتا ہے، بہرحال تیری تقدیر اور تیرے ارادہ و مشیت کی نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس غصب کے نتیجے میں تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہوئے، اور ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیے گئے ہیں، تیری کتاب پس پوش ڈال دی گئی ہے، تیرے فرائض و واجبات تیرے واضح مقاصد سے ہٹا دیے گئے ہیں، اور تیرے نبی کے طور اور طریقے متروک ہو گئے ہیں۔ بار الہا، تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر، اور ان پر جو ان کے دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں،
اور جو ان کے تابع و پیروکار ہوں لعنت فرما۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل کے اوپر ایسی رحمت نازل فرما، بے شک تو قابل حمد و ثنا و بزرگی والا ہے، جیسی رحمتیں، برکتیں اور سلام تو نے اپنے منتخب و برگزیدہ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر نازل کیے، اور ان کے لیے کشائش، راحت، نصرت، غلبہ اور تائید میں تاجیل فرما۔ یہ دعا بھی آگے بھی چل رہی ہے۔ میں یہ جو متعلقہ حصے ہیں اس کو دوبارہ، جو میں نے بلیو اور ریڈ سینٹر لائن کیے، میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، بہت غور سے سننا ہے آپ نے۔ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں، بار الہا وہ مقام، یعنی وہ مقام کون سا مقام؟ خطبہ و امامت نماز جمعہ و نماز عیدین بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ وہ مقام جو یعنی خطبے اور امامت جمعے اور عیدین کا تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا، یعنی ائمہ تحرین کے لیے تھا، خلفائے الہی کے لیے تھا، خلفائے راشدین جو حقیقت میں ائمہ تحرین ہے، خلفائے راشدین مہدیین جو ائمہ تحرین علیہ السلام ہے، ان کے لیے تھا، اور تیرے امانت داروں کا محل تھا، یعنی ہم ائمہ تحرین تیرے امانت دار ہیں، یہ ہمارے لیے تھا۔ دار آنے کا تو نے اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا، کیونکہ تو نے اے اللہ بار الہ اے پروردگار، تو نے ان ائمہ تحرین کو ان بلند منصب کے لیے مخصوص کیا تھا۔ غصب کرنے والوں نے اسے چھین لیا، یہ عہدہ یعنی امامت، یہ عہدہ یعنی خطبہ جمعہ و عیدین دینا غصب کرنے والوں نے چھین لیا ہے، غصب کرنے والوں نے چھین لیا ہے، اور تو ہی روز اول سے اس کا مقدر کرنے والا ہے۔ میں اپنے قارئین سے، میں اپنے ناظرین سے، میں اپنے سامعین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ خدا را دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ بتائیں کہ یہ منصب امامت، یہ منصب خلافت، یہ منصب ولایت کن لوگوں نے غصب کیا ہے؟ کن لوگوں نے غصب کیا تھا؟ کیا وہ 1 2 3 اور بنو میہ کے حکمران تھے، یا ہمارے شیعہ علماء کرام ہیں؟ یعنی اس زمانے میں امام سجاد علیہ السلام کس کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کیا قیامت تک آنے والے جو شیعہ علماء کرام ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں، یا ان خبیثوں کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے امامت کو، ولایت کو، خلافت کو غصب کر لیا تھا، اور وہ اہل نہ ہونے کے باوجود جا کے جمعے اور عیدین کے خطبے دیا کرتے تھے اور اس میں پھر بکواس بھی کیا کرتے تھے؟ انصاف کرنا آپ لوگ، آپ خود انصاف کرنا۔ میں اپنے سامعین سے جو میری آواز سن رہے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کون لوگ تھے یہ، کن کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں؟ پھر صفحہ نمبر 367 کے اوپر، بار الہ تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر، اور ان پر جو ان دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں، اور جو ان کے تابع اور پیروکار ہوں، لعنت فرما۔ کن پر لعنت فرمانا ہے؟ بار الہ تو ان برگزیدہ بندوں، برگزیدہ بندے کون ہیں؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ برگزیدہ بندے کون ہیں؟ ائمہ تحرین علیہ السلام۔ اور لعنت کس پہ کی جا رہی ہے؟ ائمہ تحرین علیہ السلام کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر، اگلے اور پچھلے دشمنوں پر لعنت فرما، دشمنوں پر لعنت فرما، یا ان دشمنوں سے راضی ہونے والوں پر لعنت فرما، یا ان دشمنوں کے تابع اور پیروکاروں پر لعنت فرما۔ خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتائیں، اپنے قبر اور حشر کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ محمد اور آل محمد کے دشمن کون ہیں، اہل بیت کے دشمن کون ہیں، ائمہ تحرین کے دشمن کون ہیں؟ وہ حکمران جو اس وقت خطبے دیا کرتے تھے وہ ہیں، یا آج کل جو شیعہ علماء ہیں یہ آل محمد اور آل محمد کے دشمن ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں؟ کیا آپ شیعہ علماء کو ائمہ تحرین کا دشمن گردانتے ہیں، یا ان خبیثوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ کن پر امام سجاد لعنت کر رہے ہیں؟ خود فیصلہ کریں، آپ خود فیصلہ کریں کہ امام سجاد کی لعنت کس پر ہے؟ دشمن زہرا کون ہے؟ دشمن محمد اور آل محمد کون ہے؟ دشمن ائمہ تحرین کون ہے؟ اچھا، پھر یہ دعا آگے بھی چل رہی ہے، کافی طویل ہے، اور جہاں پر دعا ختم ہوتی ہے وہاں صفحہ نمبر 371 کے اوپر علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، امام علیہ السلام نے اس دعا میں چند امور واضح طور پر بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، نماز جمعہ اور نماز عیدین کی امامت ائمہ اہل بیت سے مخصوص ہے، اور ان کی موجودگی میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ وظائف امامت سر انجام دیں۔ پھر سنیں جملے کو، نماز جمعہ اور نماز عیدین کی امامت ائمہ اہل بیت سے مخصوص ہے، اور ان کی موجودگی میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ وظائف امامت سر انجام دے۔ ان کی موجودگی میں، اگر ائمہ تحرین میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو ان کی موجودگی میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نماز جمعہ یا نماز عیدین کی امامت کرے۔ لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر حق ہے۔ اس جملے کا یہی مطلب ہے، جب امام زمانہ نہیں ہے، پردہ غیب میں ہیں، تو پھر ان کی جگہ پر حق ہے کہ وہ نماز جمعہ۔ اچھا، وہ حق کیسے ہے یہ سنیں ذرا۔ چنانچہ عبداللہ ابن دینار نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، اب امام کے نص الفاظ سنیں، اے عبداللہ، مسلمانوں کی عید الاضحیٰ ہو یا عید فطر، اس میں آل محمد کا غم و حزن تازہ ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ لفظ تازہ کے اوپر توجہ کرنا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے حق کو اغیار کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں،
اپنے حق کو اغیار کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں. حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین کی امامت ائمہ طاہرین علیہ السلام کریں، لیکن وہ اپنے حق کو اغیار کے حالت میں دیکھتے ہیں، اس لیے ان کا غم اور حزن تازہ ہو جاتا ہے. اغیار کون ہیں؟ غیروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں. یہ غیر کون ہے؟ یہ اغیار کون ہے؟ کیا آپ شیعہ علماء کرام کو جو نماز جمعہ اور نماز عیدین پڑھاتے ہیں ائمہ طاہرین کا اغیار سمجھتے ہیں؟ جو دن رات محمد اور آل محمد پہ درود بھیج رہے ہیں، ان کے فضائل اور مسائل بیان کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ اغیار میں شمار ہوتے ہیں؟ یا وہ خبیث اغیار میں شمار ہوتے ہیں کہ جو ممبروں کے اوپر بیٹھ کے علی اور اولاد علی کے اوپر سب ستم کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، لعن طعن کرتے تھے؟ خود غور کریں، انصاف کریں، اپنی قبر اور اپنے حشر کو مد نظر رکھتے ہوئے. جذباتی فیصلے نہ کریں، جذباتی باتیں نہ کریں. دیکھیں کہ امام کون اغیار میں ہے، کون دشمنوں میں ہے. اہل بیت کا دشمن کون ہے جس کے اوپر امام سجاد علیہ السلام نے لعنت کی ہے؟ امام باقر علیہ السلام کس کو اغیار کہہ رہے ہیں؟ پھر مزید اسی کے حوالے سے اسی دعا کی شرح کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں، اسی طرح نماز جمعہ کی امامت کا حق بھی امام یا اس شخص کے علاوہ جسے امام معمور فرمائے کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا. البتہ زمانہ غیبت میں جب کہ امام تک دسترس نہیں ہے، نماز جمعہ واجب تخیری ہے. نماز جمعہ واجب تخیری ہے. امام زمانہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کبریٰ کے دوران نماز جمعہ واجب تخیری ہے، یعنی چاہے نماز جمعہ پڑھے چاہے نماز ظہر، لیکن نماز جمعہ افضل ہے اور نماز عید مستحب ہے. نماز جمعہ واجب تخیری ہے، نماز عید مستحب ہے، خواہ جماعت سے ہو یا فرادہ. یعنی نماز عید کے بارے میں ہے کہ وہ جماعت سے ہو یا فرادہ ہو، لیکن ہے وہ مستحب. اس لیے کہ نماز عید کے ساتھ کوئی اور فرض نہیں ہے کہ واجب تخیری کی صورت پذیر ہو سکے، بخلاف نماز جمعہ کے کہ اس کے ساتھ دوسری فرض ظہر موجود ہے. مقصد یہ ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین کے شرائط وجوب میں سے ایک شرط حضور امام بھی ہے، یعنی امام کا حاضر ہونا بھی ہے، اور در صورتی کا یہ شرط نہ پائی جائے تو وجوب باقی نہ رہے گا. اگر امام نہیں ہے تو واجب نہیں رہے گا. اس لیے علماء نماز عیدین کے استحباب کے قائل ہیں، یعنی یہ مستحب ہونے کے قائل ہیں، نماز عیدین کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمعے میں استحباب کے قائل اس لیے نہیں ہیں کہ جمعہ ظہر کے قائم مقام ہوتا ہے، جس سے نماز ظہر ساقط ہو جاتی ہے اور واجب کا بدل مستحب نہیں ہو سکتا، اور نہ دونوں کو بنیت وجوب جمع کیا جا سکتا ہے. یعنی نماز جمعہ بھی واجب کی نیت سے پڑھیں اور نماز ظہر بھی واجب کی نیت سے پڑھیں، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ان دونوں میں سے ایک کو بنیت وجوب بجا لانا کافی ہے. اگر آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو نماز ظہر احتیاطاً کی نیت سے پڑھیں گے. اگر نماز جمعہ کو قربتاً الی اللہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز ظہر کو واجب کی نیت سے ادا کریں گے. البتہ اس اعتبار سے جمعے کو مستحب کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی دوسری فرض ظہر کے مقابلے میں افضل ہے. یہ دیکھیں، جو لوگ امام سجاد علیہ السلام کے اقوال ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی کسی نے پیش نہیں کیا ہے، میں تو آپ کو اصل کتاب کی پکچر بنا کے دے رہا ہوں، وہ ان کی صرف باتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی نے پیش نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کس پر لعنت کر رہے ہیں اور امام باقر علیہ السلام کس کو اغیار کہہ رہے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں کہ آپ مخالفت پر اترے ہوئے ہیں تو اس میں پھر آپ شیعہ علماء کو بھی لپیٹ میں لے لیں، اور جتنے شیعہ لوگ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، نماز عید پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، ان کو آپ محمد اور آل محمد کے دشمنوں کی فہرست میں ڈال دیں، ان کے اوپر لعنت کرنا شروع کر دیں، یا ان کو اغیار کی فہرست میں ڈال دیں، اہل بیت کے اغیار میں ان کو شمار کرنا شروع کر دیں. یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. الفاظ کے اوپر غور کریں. امام سجاد علیہ السلام نے کیا کہا، امام باقر علیہ السلام نے کیا کہا. اب اسی صحیفہ کاملہ کے صفحہ نمبر 334 کے اوپر آپ دیکھیں. 334 پر جب نماز عید فطر سے فارغ ہو کر پلٹتے تو یہ دعا پڑھتے، اور جمعے کے دن بھی یہ دعا پڑھتے. ایک دعا اس میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں ہیڈنگ کیا دی ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام نماز عید الفطر سے فارغ ہو کر پلٹتے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام سجاد علیہ السلام نماز عید الفطر پڑھنے جاتے تھے، نماز عید الفطر پڑھتے تھے. تو امام سجاد علیہ السلام تو نماز عید الفطر پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ نماز عید الفطر نہ پڑھو. وہ بھائی کس امام کی سنت پہ چل رہے ہو آپ؟ کس امام کے ماننے والے ہو آپ؟ خوف خدا کرو، وہ بندہ خدا، ایسا ظلم نہ کرو. اچھا، پھر نماز عید الفطر اور نماز جمعہ کے حوالے سے علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا لکھا ہے، اس کی شرح سن لیں، بہت اہم ہے. لکھتے ہیں، ہر قوم و ملت میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور ہوتا ہے جو کسی تاریخی پس منظر کی وجہ سے یادگار کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسے وہ اپنے طریقے سے مناتے ہیں اور اس میں مسرور و مسرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. چنانچہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود سرد ہوئی اور وہ آگ کے بڑھتے ہوئے شعلوں میں سے زندہ و سلامت نکل آئے. وہ دن ان کے ماننے والوں کے لیے عید قرار پایا. اور جس دن حضرت یونس شک میں ماہی کے زندان سے رہا ہوئے، وہ دن ان کی قوم کے لیے عید کا دن بن گیا. اور جس دن حضرت عیسیٰ کی امت پر مائدہ یعنی دسترخوان نازل ہوا، اور وہ ان کے لیے عید کا دن قرار پایا. چنانچہ ارشاد الہی ہے قرآن مجید میں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل کر جو ہمارے لیے عید قرار پائے.
اسی طرح اسلام میں بھی مختلف یادگاروں کے سلسلے میں متعدد عیدیں منائی جاتی ہیں، جن میں عید الاضحیٰ اور عید فطر زیادہ شہرت رکھتی ہیں۔ عید الاضحیٰ اس بے مثال قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانگاہ مینا میں پیش کی تھی، اور عید الفطر ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر فریضہ سیام سے عہدہ برا ہونے کی شکریہ میں منائی جاتی ہے۔ اس عید کی مسرت کو ہماگیر بنانے کے لیے اسلام نے ہر ذی استطاعت پر ایک مخصوص مقدار زکوٰۃ فطرہ کے واجب کر دی ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ نماز سے پہلے مستحقین تک پہنچا دی جائے تاکہ وہ بھی عید کی مسرتوں میں دوسرے کے ساتھ شریک ہو سکے۔ اور یہ اسلام کی حکیمانہ موقع شناسی ہے کہ اس نے عید الفطر کے موقع پر غربا کی اعانت ضروری قرار دی ہے، اس لیے کہ 30 دن بھوک پیاس میں گزارنے اور فاقہ کشی کی تکلیف سے آشنا ہونے کے بعد غریبوں کے دکھ درد کا احساس اور ان سے ہمدردی کا جذبہ ابھر آتا ہے، جو غریبوں اور ناداروں کی اعانت کا محرک ہوتا ہے، اور انسان بطیب خاطر اس مختصر مالی قربانی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ آدائے فطرہ کے بعد دوگانہ عید سے اس دن کا افتتاح کیا جاتا ہے، جس میں اہل شہر مجتمع ہو کر اجتماعی شان، ملی تنظیم اور اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر خطبہ عید پڑھا جاتا ہے جو تمہید و تقدیس، درود و سلام، پند و نصیحت اور سورہ قرآنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ مصافحہ و مناقہ، سلام و دعا، میل ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی مسرت افزا ماحول میں یہ دن تمام ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلامی تہوار جس کی مسرت میں سنجیدگی، کیف میں شائستگی اور لطف و سرور میں تہذیب کو سمو دیا گیا ہے، اور اس کے آداب و رسوم میں اعلیٰ اخلاقی مقاصد کا پوری طرح لحاظ رکھا گیا ہے۔ جس دن کی ابتدا فریضہ صبح کے علاوہ زکوٰۃ و نماز اور اجتماع خطبہ سے ہو، اس کے لمحات میل ملاقات اور رنجشوں اور کدورتوں کو دور کرنے میں صرف ہوں، وہ دن یقیناً دل میں ایک مسرت آمیز تمانیت کا احساس پیدا کرے گا اور نیکی کے جذبات ابھار کر نیک کرداری اور خدا پرستی پر قلب و روح کی تطہیر کا سامان کرے گا۔ اور حقیقی عید یہی ہے کہ انسان اپنے قلب و ضمیر کو پاک و صاف کرے، گناہوں سے دامن بچائے اور برائیوں سے محفوظ رہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، عید صرف اس لیے ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اس کے قیام یعنی نماز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور ہر وہ دن جس میں اللہ کی معصیت نہ کی جائے عید کا دن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قائد ملت جعفریہ، بانی سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے بہترین شرح کی ہے، بہت خوبصورت شرح کی ہے، نماز عید کا فلسفہ بیان کیا ہے، نماز جمعے کا فلسفہ بیان کیا ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ کے ڈاؤٹس جو کہ نماز عید یا نماز جمعہ کے حوالے سے تھے وہ یقیناً کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی کلیئر نہیں ہوئے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ العزیز، اگر کوئی سوال ہو تو بالکل میں حاضر ہوں۔ میری ایک دفعہ پھر تمام مومنین سے، تمام شیعان حیدر کرار سے گزارش ہوگی کہ یہ نماز جمعہ اور نماز عیدین کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں ان کی طرف بالکل متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے فرمودات، امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں، امام باقر علیہ السلام کے ارشادات، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ارشادات، یہ سب میں نے اصل کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ آپ خود بھی انہیں سنیں، پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں اور پھر ان کے اوپر عمل کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔